اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مال جو ایک انسان کھاتا ہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے. آپ کسی کا گھر دیکھ کے اگر ناخوش ہو رہے ہیں, کسی کی شہرت عزت کو دیکھ کے ناخوش ہو رہے ہیں, تو بھائی جان یہ دنیا ہے. آج اگر ہم ناخوشی محسوس کر رہے ہیں, آج ہم غیر مطمئن ہیں, تو بھائی یہ بات سمجھ لیں کہ یہ دنیا اور اس کے جو بھی لوازمات ہیں یہ سب کو برابر نہیں ملتے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ٹاپک آپ لوگ کے علم میں ہے ہیپینس یا آرٹ آف لیونگ ہیپی. اس زندگی میں خوش رہنا, مطمئن رہنا, یہ بھی ایک آرٹ ہے, یا کہہ لیجئے کہ یہ بھی سیکھا جاتا ہے. اور آج یہ جو ایک ٹاپک ہے یہ انٹروڈیوس تو نان مسلمز نے کیا تھا, اور آپ سب کے علم میں ہوگا کہ پورے دن کے کورسز کرائے جاتے ہیں اور بکس لکھی گئی ہیں اس پہ کہ زندگی میں خوش کیسے رہنا ہے, انسان زندگی میں سکون کیسے حاصل کر سکتا ہے. سکون حاصل کرنا یا نہیں کرنا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہر بندہ اس سکون اور خوشی کی تلاش میں ہی ہے. صبح سے شام تک جو ایک دوڑ ہے وہ اسی لیے ہے کہ انسان خوشی چاہتا ہے. آج تھوڑی سختی اٹھانا چاہتا ہے کہ چلو کل کی آسانی ہو, آج تھوڑی مشکل برداشت کر رہا ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں مستقبل میں انسان کے لیے ایک خوشی والی زندگی, ایک آرام سکون والی زندگی مل جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا تو ہے لیکن ہر بندہ خوش ہے نہیں. ہاں, یہ ہر بندہ کوشش تو پوری کر رہا ہے سکون اور اطمینان حاصل کرنے کی, لیکن اس کی زندگی میں اطمینان نہیں ہے. تو آج کی اس مختصر سے سیشن میں ہم کچھ ایسے پریکٹیکل اور ایسے سائیکولوجیکل ٹپس کو ڈسکس کریں گے کہ جس کے کرنے سے انسان کے یہ سارے ایمز پورے ہو جاتے ہیں. اور بہرحال یہ ایک بہت دکھ بھری بات ہے کہ اس وقت جو مسلم امہ کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس لمحے میں ہم اپنے آپ کو آج کے ٹاپک سے کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں, اس کو انشاءاللہ یہ بھی آخر میں بات کریں گے. کیونکہ اکثر و بیشتر جو اس کا جواب ہے وہ اسی میں ہی آ جائے گا. یعنی اس زندگی میں جو ہم آئے ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ صرف خوشیاں منانے کے لیے نہیں بھیجا گیا. ہاں, کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا؟ جی, کوئی کہے میں زندگی سے خوش نہیں ہوں, میری زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں, ہاں, تو اور میں ڈپریسڈ ہوں فلاں ریزن کی وجہ سے, میں کیا کروں؟ پہلی بات میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو زندگی کا مقصد ڈیفائن ہونا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جی
میری طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہے اس لیے تھوڑا انٹریکٹیو ہی رہے گا، اور امید کروں گا انشاءاللہ، اللہ سے دعا ہے تھوڑی طبیعت بات کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح ہو جائے تو انشاءاللہ زیادہ آپ لوگ کو تکلیف نہیں دیں گے، میں ہی بولوں گا جی۔ ہاں، زندگی مقصد ایک ہی شعر میں علامہ اقبال صاحب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ زندگی مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ بہترین۔ یہ علامہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں آئے ہیں ہلا گلا کرنے اور خوشی منانے، اور چلو میوزک اور ڈانس گانا تو چلو حرام ہو گیا، لیکن ہم بس خوشی ہوتے رہیں اور ہر وقت جو ہے وہ بس ایسا ہو کہ ٹھٹے مارتے رہیں، یا ہر وقت ہی ایک انجوائمنٹ کی کیفیت ہو ہماری زندگی میں، ایسا ہے نہیں ہے؟ قرآن کیا بتاتا ہے ہمیں زندگی کے مقصد کے بارے میں؟ جی، خواتین کے پاس مائک ہے؟ اگر ہے تو آپ لوگ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، مرد حضرات۔ جی، مجھے پتہ ہے سنڈے کا دن ہے، 11 بجے کا ٹائم ہے، تھوڑی دیر سے جاگ آ رہی ہوگی آپ لوگ کو، میں پورا جاگا ہوا ہوں، لیکن میری طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہے۔ جی، قرآن کیا کہتا ہے زندگی کے مقصد کے بارے میں؟ یہ تو علامہ اقبال صاحب کا شعر آ گیا، کسی کو کوئی قرآن کی آیت وغیرہ نہیں پتہ؟ عبادت۔ ہاں، آپ حضرات کو پتہ ہے یہ آیت؟ ہاں، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، یا کہہ لیجیے نہیں پیدا کیا، سوائے کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ آج اس دنیا میں سب سے زیادہ بے قراری، اضطراب، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈسکمفرٹ، ایک فیلنگ آف کہ مطلب آپ انسیٹسفائیڈ ہوں، ایسی فیلنگ ہونا، غیر اطمینان کا ہونا، اس کی سب سے بڑی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا۔ ہم کس لیے آئے ہیں یہاں پہ، کیا کرنے آئے ہیں؟ ایک انسان گاڑی لے کے نکلے، وہ یہاں سے اشارے فیصل پہ گیا، اشارے فیصل سے اس نے جو ہے وہ ڈرگ روڈ پکڑا، وہاں سے لیاری ایکسپریس وے اور جی ہائی وے پہ چڑھ گیا، اور وہ گاڑی چلا رہا ہے، اور وہ تھوڑی دیر بعد کہے یار مجھے تو بالکل بھی مزہ ہی نہیں آ رہا، اور میں تو تھک گیا، میں بور ہو گیا گاڑی چلا چلا کے۔ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یار میں کیوں گاڑی چلا رہا ہوں بھائی، میرے ساتھ کوئی اور کیوں نہیں ہے، یہ خود سے کیوں نہیں چل رہی گاڑی؟ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی پہلے تم یہ تو بتاؤ نکلے کہاں کے لیے تھے، تم نے پہنچنا کہاں پہ ہے، تمہارا مقصد کیا تھا اس گاڑی میں بیٹھنے کا، نکلنے کا؟ پھر میں تمہیں سولوشن دوں گا، پھر میں تمہیں کچھ جواب دوں گا۔ اگر تو تم نے کہیں قریب ہی جانا تھا تو پھر تو ٹھیک ہے، تم بور ہو گئے، ابھی سے پہنچ جاؤ گے تم، لیکن اگر تمہارا سفر پنجاب تک ہے، اس سے بھی آگے اسلام آباد اور پہاڑوں تک ہے، تو بھائی جان ابھی تھکنے کی اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو تیاری کے ساتھ نکلنا چاہیے تھا، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے سفر میں آپ کو تھکاوٹ بھی آئے گی، آپ پریشان بھی ہوں گے، آپ کا خرچہ بھی لگے گا، سب چیزیں ہوں گی۔ آپ کو اگر اپنی ڈیسٹینیشن کا پتہ ہے تو آپ کی تیاری بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے تھی۔ تو آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کو ہماری زندگی کا مقصد نہیں پتہ، ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، ہم نے کیوں اس دنیا میں سانسیں کھولی ہیں۔ یہ زندگی میں 30 40 50 60 سال جتنی بھی کسی کے مقدر میں ہوئی، وہ کب ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی، اور کس نے مقصد پورا کیا، کس نے مقصد پورا نہیں کیا، یا بس ایسی زندگی میں آ گئے، یہ کلیئر نہیں ہے لوگوں کو۔ تو بہرحال انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ آج کی یہ بیٹھک ہمیں قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرنے میں مدد دے گی کہ زندگی میں یہ جو بے قراری، بے سکونی آئی ہوئی ہے ہماری زندگی میں، اور ناخوشی آئی ہوئی ہے ہماری زندگی میں، اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اور اگر الحمدللہ ہم اللہ کی توفیق سے مطمئن ہیں تو اس کو
کنسسٹنٹ کیسے رکھ سکتے ہیں, اس کو برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں, اس میں مزید اضافہ کیسے رکھ سکتے ہیں. کیونکہ دور آتے ہیں, وقت آتے ہیں کہ جب انسان ڈاؤن ہوتا ہے, ایسے ایونٹس آتے ہیں, ایسے لوگ بعض اوقات زندگی میں آ جاتے ہیں, ایسے جملے انسان کو سننے کو مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, انسان ایک فیلنگ آف سیڈنس میں چلا جاتا ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے؟ ہاں, قرآن کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ناخوش نہیں ہو جایا کرتے تھے کہ یہ کفار مکہ میری بات کو رد کر رہے ہیں, یہ میری بات نہیں مان رہے, یہ دین اسلام کا پیغام نہیں ایکسیپٹ کر رہے. نبی علیہ السلام کو قرآن کی آیت ہے کہ آپ کا سینہ تنگ نہیں ہو جاتا تھا؟ اللہ نے کہا کہ یہ جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں, جو بھی اپنے منہ سے الفاظ نکال رہے ہیں, آپ کا سینہ ان کی باتوں کو لے کے تنگ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. جس نے ایمان لانا ہے وہ لائے گا, جس نے نہیں لانا اس کی فکر آپ نہ کریں. بلغ ما انزل الیک, آپ اس کی تبلیغ کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. وما علیک الا البلاغ, آپ پہ کچھ نہیں ہے سوائے تبلیغ کرنے کے, آپ پہ کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے, آپ کا کام صرف اللہ کا کام پہنچانا ہے. اور ہم وہ ہر جمعے یہ سورت سنتے ہیں امام کی قرات میں کہ اے نبی آپ ان پہ اس طرح نہیں بھیجے گئے کہ آپ پکڑ کے ان کو دین پہ لے آئیں, آپ کا کام ایک مبلغ کا ہے, ایک داعی کا ہے, اس لیے پریشان نہ ہو. یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقصد ڈیفائن کیا جا رہا ہے, ان کا مقصد واضح کیا جا رہا ہے. قرآن کی کیا آیت ہے کہ ایک جگہ میں فرمایا انک لا تہدی من احببت, ہاں سوری لا کیا آیت ہے, لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں, یا جس کی ہدایت کی خواہش آپ رکھتے ہیں, اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ ہے جس کو ہدایت دیتا ہے. یہ ہدایت ہم اکثر عقیدے میں اور تفسیر وغیرہ میں بتایا کرتے ہیں کہ یہ ہدایت کون سی تھی. اس کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد. جی ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے, ان کو پتہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں ہدایت یہ والی جو بتائی ہدایت توفیق ہے, کہ توفیق کا پہنچا دینا, توفیق عطا کرنا, یہ نبی کا کام نہیں ہے. بلکہ نبی کا کام کیا ہے؟ جی نبی کا کام کیا ہے؟ دوسری آیت میں فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم, کہ آپ نے ہدایت صراط مستقیم کی طرف آپ نے ہدایت کرنی ہے. ادھر ہدایت سے کیا مراد ہے؟ جی ایک جگہ کہہ رہے ہیں نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے, آپ جس کو چاہیں اس کو نہیں دے سکتے, اور ایک جگہ ہو رہا ہے کہ آپ نہیں دینی ہے. جی تو یہاں سے مراد ہدایت ارشاد ہے. عربی میں کہتے ہیں اراء الطریق, رستہ دکھانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ان کا مقصد واضح کیا گیا. اے نبی یہ اگر آپ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں, اے نبی اگر یہ آپ پہ باتیں بنا رہے ہیں, اے نبی آپ کو اگر برا برا بول رہے ہیں, تو آپ نے اپنا سینہ ان کی وجہ سے تنگ نہیں کرنا ہے. کیونکہ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ بحیثیت مبلغ ہیں. بات پہنچانا, دوسرے کے کان تک پہنچا دینا آپ کا کام ہے. اس کے دل میں اتارنا تاکہ وہ عمل میں کنورٹ ہو جائے, یہ اللہ کا کام ہے. آپ کے ذمے ہدایت ارشاد ہے, رستہ دکھانا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی رستے میں آپ گاڑی روکے اور آپ سے پوچھے بھائی مجھے ذرا فلاں جگہ کا رستہ بتائیے, آپ کہتے ہیں بھائی سیدھا جاؤ, رائٹ لینا, پھر لیفٹ لینا, پہنچ جاؤ گے. تو آپ نے کیا کرا؟ آپ نے رستہ دکھا دیا. یہ نبی کا کام ہے, اور یہ ایک داعی کا بھی یہی کام ہوتا ہے. لیکن اس جگہ اٹھا کے لے جانا یہ اللہ کا کام ہے, ادھر پہنچا دینا یہ اللہ کا کام. تو یہ ایک بہت بیسک سی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا, تاکہ نبی علیہ السلام پہ ایک ڈپریشن کا لمحہ تھا. یہ ڈپریشن از ناٹ دی رائٹ ورڈ, بلکہ ایک سیڈنس تھی, ایک ناخوشی تھی. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے صحیح کیا؟ فرمایا کہ اے نبی آپ کا کام یہ نہیں, یہ ہے. آپ کی زندگی کا مقصد ڈیفائن کر دیا, آپ کس لیے آئے ہیں وہ بتا دیا. تو بھائی سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی, اپنی زندگی کا مقصد آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے.
جس دن ہماری زندگی کا مقصد ڈیفائن ہو جائے گا اس دن ہمارے 90% 95% مسائل حل ہو جائیں گے. اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہاں بھی ریان. عبادت دو چیزوں کا مرکب ہے. اچھا بھائی مائک ہے ان کے پاس؟ یہ مائک پیچھے دے دیں. ہاں آواز آ رہی ہے پیچھے؟ نہیں آ رہی نا؟ یہ پورا کھولیں بٹن. پورا ہے؟ اچھا حبیب اس کو پلیز صحیح کرائیں اور پیچھے بھی مائک پہنچا دیں. ایکسٹریم محبت اور حد درجے کی اطاعت. بہترین. بہو میں نے اب کلیئر کر دیا، جب بھی مائک چاہیے ہو تو انشاءاللہ. دیکھیے تاریخ میں توجہ ہے سب کی؟ ہاں سن رہے ہیں میری بات یا بوریت ہو رہی ہے؟ یہی تو بتانے آئے ہیں کہ اس دنیا میں بور ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں، اپنا مقصد ڈیفائن کرنے آئے ہیں. تو یہاں بات سننے آئے ہیں تو غور سے بات سننی چاہیے. چل تاریخ میں بہت سے لوگوں نے عبادت کا جو مفہوم ہے نا وہ ڈیفائن کیا ہے، اور سب سے بہترین جو تعریف کی ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے. اور انہوں نے کیا تعریف کی ہے؟ جیسے انہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے بتایا اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. یہ ایک ایسا جامع اسم ہے، ایک ایسا نام ہے، اس چیز کا نام ہے جو اپنے اندر ہر اس چیز کو سموئے ہوئے ہے، ہر اس چیز کو انکلوڈ کیے ہوئے ہے جس سے نمبر 1 اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے. صحیح. جیسے انہوں نے تعریف بتائی کہ ایک اللہ سے حد درجے کی محبت اور حد درجے کی اطاعت، یہ سب اس کے اندر شامل آ گئے کہ ہر اس چیز کو شامل کیے ہوئے ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اب وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تعریف میں آگے بتایا من الاقوال والافعال، چاہے وہ اقوال سے ہو یا افعال سے ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، فزیکل آؤٹ ورڈ ایکشنز ہو یا انورڈ ایکشنز ہو، دل کی کیفیت کا نام ہو. یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے. یہاں کہیں یہ مینشن نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ہلا گلا کرنے کے لیے اور پارٹی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. یہاں کہیں یہ مینشن نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اپنا کریئر بنانے کے لیے اور اس دنیا میں انوویشنز کرنے کے لیے اور اس جستجو میں پڑے رہنے کے لیے کہ ہم مارس پہ کیسے جا سکتے ہیں اور چاند پہ ہم کیسے کالونیز بنا سکتے ہیں. یہ اس لیے نہیں بھی پیدا کیا گیا، یہ مقصد نہیں ہے. گو کہ مسلمان کو اس دنیا میں رہنے، مسلمان کو اس دنیا کے تقاضے بھی پورے کرنے، اس میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ایڈوانس ہونا چاہیے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ مسلمان بس صرف مصلی بچھائے اور صبح سے شام تک نمازیں ہی پڑھتا رہے. نہیں، عبادت زندگی کا مقصد ہے، اور اس عبادت کے کانٹیکسٹ میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. اس میں ہر طرح کی عبادت آتی ہے، دنیاوی اس میں مال کمانا، کریئر بنانا، یہ بھی اس کا پارٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مال جو ایک انسان کھاتا ہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات ایک انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹے، اپنے کندھے پہ لادے اور شہر میں آئے اور اس کو بیچ دے. کہا یہ بات اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی کے پاس جائے، ہاتھ پھیلائے کہ مجھے اس چیز ضرورت ہے، مجھے دے دیجئے، وہ اس کو دے دے یا اس کو منع کر دے.
تو بھائی مال کمانا، پیسہ کمانا یہ ضروری ہے زندگی میں رہنے کے لیے. جیسے کھانا پینا ضروری ہے، لباس پہننا ضروری ہے، گھر ہونا، گھر چھت کے نیچے رہنا ضروری ہے. لیکن کیا یہ ایک ہمارا الٹیمیٹ گول ہے؟ کیا یہ پرپز آف لائف ہے؟ نو. جب ہم اس پرپز کو اپنے اندر اتار لیں گے، اچھے خاصے مسائل تبھی حل ہو جائیں گے. ایک انسان ٹرین میں، آپ لوگوں نے ٹریول کیا؟ کس نے کیا ہے؟ ہاں ٹرین میں، ہاں کچھ نے نہیں کیا ہوگا، کچھ نے پلین میں کیا ہوگا، کچھ نے ہو سکتا ہے دونوں میں نہ کیا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نے ٹریول ضرور کیا ہے. ہاں یہ نہیں کیا تو مثال سے سمجھ آ جائے گا. اب ایک ٹرین کا ایک چھوٹا سا کمپارٹمنٹ ہے، اس میں 3-4 برتھ ہیں، لیٹنے کی جگہ یا بیٹھنے کی جگہ، اور سفر ہے کوئی 12-14 گھنٹے کا. اب ایک انسان اس کے اندر جائے، ٹکٹ خریدا، پیسے دیے اور اس میں جا کے پہنچ گیا. ابھی گھنٹہ 2 گزرے اور اس کے بعد وہ شکایتیں کرنے لگا. نے کہا یار یہ کیسا کمپارٹمنٹ ہے، نہ یہاں ٹی وی ہے، نہ صوفہ ہے، نہ ایکسرسائز کا ایریا ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی کچنیٹ بنا ہوا ہے. مجھے تو مزہ نہیں آ رہا، یا میں تو بالکل بھی خوش نہیں ہوں اس سے. مجھے تو بھائی صوفے پہ بیٹھنے کی عادت ہے، اور یہ کون سی برت ہے کہ لیٹو تو 2 فٹ 2.5 فٹ اوپر دوسرے کی برت نظر آتی ہے. میرے تو کمرے میں بستر پہ لیٹتا ہوں، 12 فٹ کی چھت ہے اور بڑا خوبصورت سا اس میں فال سیلنگ ہوئی ہوئی ہے. میں تو خرچہ ہی کیا تھا کوئی 2-4 لاکھ روپے صرف اپنی چھت کو سجانے کے لیے بنائے تھے کہ روز رات کو دیکھوں تو چھت دیکھے اور میں بڑا خوش ہو جاؤں. تو آپ کیا کہیں گے ایسے بندے کو؟ آپ کہیں گے ہاں یار بات تو صحیح ہے، بات تو تم صحیح کر رہے ہو. یہ کہیں گے بھائی اللہ کے بندے، 12 گھنٹے کا تیرا سفر ہے، اس سفر کو گزارنا مقصود ہے. اس سفر کو گزارنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کہ نہیں؟ کیا ہر وقت تمہیں کھڑا رہنا پڑ رہا ہے؟ بھائی بیٹھنے کی جگہ ہے، سیٹ لگائی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر لیٹنے کی بھی جگہ. تم نے تھوڑے پیسے اوپر دیے، تمہیں لیٹنے کی برتھ مل گئی. اچھا اور گرمی ہے، تمہیں اے سی مل گیا، یا کم از کم کھڑکی مل گئی، ہوا آ رہی ہے، یہ بھی مل گئی. اور کیا ضرورت ہے تمہاری؟ تمہارا سامان ساتھ ہونا چاہیے. وہ ٹھیک ہے تمہیں ایک کونا مل گیا، یا تو کسی ایک برتھ کے نیچے یا اوپر تم نے اپنا سامان بھی رکھ دیا، یہ بھی ہو گیا. پھر تمہیں انسان ہے، واش روم جانا پڑتا ہے، واش روم کا بھی سسٹم ہے. تو بھائی تھوڑا سا تم نے سفر کرنا ہے اردو والا، تو تھوڑا انگلش والا بھی سفر کر لو. مقصد تمہارا یہ 10-12 گھنٹے کا سفر ہے، تو اس میں کیوں وہ خواہشات پیدا کر رہے ہو جو کہ ہو ہی نہیں سکتی پوری؟ اور چلو اگر کر بھی دی تو یہاں سے نکلو گے، پہنچو گے اور ختم. کہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے یا 20 گھنٹے پتہ بھی نہیں چلیں گے تم کو. ہاں ٹھیک ہے اگر تمہیں میسر آتا تم کر لیتے، لیکن تم پلاننگ ہی اس کی کرو. یہ بات سمجھ آنے کی نہیں ہے. تو یہ باتیں کچھ نہ کچھ پریزنٹیشن کا پارٹ ہے. یہ شروع میں ایک ایز اے تمہیدن یہ بات آ گئی، تو میں نے کہا آپ کو اس حوالے سے ہم ڈسکس کر لیں کہ سب سے پہلے انسان کو اپنا مقصد حیات واضح ہونا چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک دین کے طالب علم کو، اور نہ صرف دین کا طالب علم جو ایک بگنر ہو بلکہ تھوڑا سینئر بھی ہو، اس کو بھی بار بار اپنے اس مقصد حیات کو ریوزٹ کرنا چاہیے یار، اور اپنے پرپس، اپنے مشن ویژن کو وزٹ کرنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں اور کس لیے کر رہا ہوں. میں اگر دین بھی پڑھ رہا ہوں تو میرا پرپس کیا ہے، میرا ٹارگٹ کیا ہے؟ کیونکہ بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کام میں انسان کے بیریئرز آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو اس سے انسان پریشان ہو جائے گا. یار یہ کیا ہوا، یہ کیا، پھر روڈ جیم ہو گیا، پھر پیٹرول مہنگا ہو گیا، پھر کلاس میں روز جانا پڑ رہا ہے، پھر گھر والوں کے ساتھ ٹائم دینا پڑ گیا، پھر جاب میں تھوڑا اوور ٹائم لگانا پڑ گیا. تو وہ پہلے اپنا مقصد واضح کرے، وہ کیوں کرے. یار اب تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کیا پڑھائی ہو رہی ہے. 1 سال پڑھا تھا وہ تو بہت آسان لگا تھا، دوسرے سال داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. عربی پڑھا رہے ہیں، عربی گرامر پڑھا رہے ہیں، نحو صرف پڑھا رہے ہیں، یہ تو بہت مشکل ہو گیا، چھوڑو یار یہ میرا کام نہیں ہے، میں جا رہا ہوں. اور یہ کیوں ہوگا؟ جب اس کا مقصد واضح نہیں ہوگا.
تو بھائی اس لیے انگریز کہتا ہے, ایک بڑا مشہور ایک کوچ ہے, لائف کوچ ہے, اس نے کتاب لکھی ہے بڑی مشہور, ٹیڈ ٹاک بھی ہے, کہ ہر چیز کی بنیاد نا وائی سے ہونی چاہیے. اس کا نام میرے سائمن سینیک. اس نے کہا کہ جی کوئی بھی چیز آپ شروع کر رہے ہیں, اس کا پہلے وائی کلیئر ہونا چاہیے, یہ کیوں کر رہے ہیں. چاہے زندگی میں کاروبار کر رہے ہیں, زندگی میں کوئی ادارہ قائم کر رہے ہیں, کسی کورس کو جوائن کر رہے ہیں, کسی ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں, کوئی اسپورٹ کھیل رہے ہیں, جم جا رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, وائی کلیئر نہیں ہوگا انسان کا, انسان اس کو اس طرح جس طرح کرنا چاہیے وہ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ شادی بھی کرنا تو وائی کلیئر ہونا چاہیے. اگر اس لیے شادی ہو رہی ہے, ہاں یار بس ہوتی ہے شادی, بڑے ہو گئے اور عمر آ گئی, اماں ابا نے کہا شادی کر لو, تو بس شادی کر لی, تو پھر اس کے بعد جو مسائل ہوں گے وہ ہوں گے. تو بہرحال یہ انسان کی زندگی کا جو میں کہتا ہوں ناخوشی کی ایک بنیادی وجہ ہے, وہ یہ کہ بہت چیزوں میں انسان کا وائی کلیئر نہیں ہوتا. چلیں جی, سب سے پہلے بات کرتے ہیں, یہ میں نے اس سے بات کی کہ ہر بندہ خوش رہنا چاہتا ہے لیکن وہ خوش ہے نہیں. آج اگر میں آپ کو 2 چوائسیز دے دوں, توجہ ہے سب کی, ہاں جی, 2 چوائسیز ہیں انسان کے پاس, کہ میں آپ کو اس دنیا میں سب کچھ دے دوں, جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں, جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں وہ سب آپ کو دے دوں, اور ناخوشی یا خوشی لے لوں اور ناخوشی دے دوں. ایک یہ چوائس ہے. چوائس نمبر 1 کیا ہے جی؟ دنیا میں سب کچھ مل جائے سوائے خوشی کے. یہ چوائس 1 ہے. اور دوسرا ہے کہ دنیا میں ملے کچھ کم کچھ زیادہ, کچھ کسی سے کم کچھ کسی سے زیادہ, کچھ ضرورت سے کم کچھ ضرورت سے زیادہ, کبھی ملے کبھی چھن جائے, کبھی زیادہ ملے کبھی بالکل ہی نہ ملے. یہ دوں, لیکن میں کہوں اس انسرٹینٹی اور اس کیفیت کے ساتھ جو چیز سرٹن ہو وہ ہو آپ کی خوشی, آپ خوش ہوں. تو بھائی جان کس کو اختیار کریں گے؟ ہاں 1 کو یا 2 کو؟ 2 کو. ہر بندہ کہے گا بھائی خوشی چاہیے, سب کچھ مل بھی جائے اور خوشی نہ ہو تو کیا فائدہ ایسا, ایسی زندگی کا کیا فائدہ. اور آج ایسے دنیا میں کئی لوگ ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, دنیا کی ہر مٹیریل چیز ہے, لیکن وہ خوش نہیں ہے. نہ آج ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, بلکہ ماضی میں بھی پائے جاتے تھے, اور انسانیت کی ہسٹری میں ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں. بڑے بڑے سنگرز, بڑے بڑے کمیڈینس, بڑے بڑے ایکٹرز, دنیا کی ہر چیز تھی ان کے پاس, لیکن اپنی زندگی سے ناخوش تھے. اور ان کی زندگی کا اختتام کس طرح ہوا؟ خود ہی اپنی بندوق سے اپنی جان لے لی. کہ یار دنیا کا سب کچھ تھا, گاڑی تھی, گاڑیاں تھیں, دنیا کی بہترین گاڑیاں تھیں, بنگلے تھے, شہرت تھی. آج شہرت بہت زیادہ ریلیونٹ ہے آج کے زمانے میں, ہر بندہ ہی مشہور ہونا چاہتا ہے. ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کی بدولت اوور نائٹ بس کسی طرح مشہور ہو جاؤں, کوئی ایسا کام کر لوں, ویڈیو بناؤں اور کھٹ وائرل ہو جائے. ہر کسی کی یہ خواہش ہے. تو یہ بھی دنیا ہے. دنیا صرف مال دولت نہیں. وہ کہتا ہے مجھے مال نہیں چاہیے, مجھے پیسہ نہیں چاہیے. بھائی میری زندگی کی خواہش نہیں ہے. میں چاہتا ہوں بس میں بولوں اور 1000 لوگ میری بات سنیں, میں ایک ویڈیو نکالوں اور اس کو ملینز آف ویوز آ جائیں. پیسہ نہیں چاہیے مجھے. تو بھائی یہ بھی خواہش کیا ہے؟ یہ بھی دنیا کی خواہش ہے. تو تاریخ میں ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے دنیا کی سب چیز تھی لیکن وہ خوش نہیں تھے. تو بھائی یہ زندگی کی حقیقت ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ریالٹی آف ورلڈ, نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟
خواتین کو شاید نہیں آ رہا ہو, انشاءاللہ پڑھ کے بتا دیں گے. زندگی کی 3 حقیقتیں. کتنی جی؟ یہ کہہ لیں اس دنیا کی 3 حقیقتیں. چلے ہم تھوڑا کھڑے ہو جاتے ہیں. جی دنیا کی کتنی حقیقتیں ہیں؟ 3. دنیا نام کس چیز کا ہے؟ ابھی تھوڑا سا میں نے ریفرنس دیا تھا. ہم دنیا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یہ دنیا ہے. پلانٹ ارتھ کی بات نہیں ہو رہی. ہاں اردو میں سیارہ بولتے ہیں نا اس کو. ہاں اس کی بات نہیں ہو رہی بھائی. قرآن حدیث جس کو دنیا بولتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشا. تو اگر ہم ویگلی کہیں کہ دنیا نہیں کماؤ, دنیا میں پڑ گئے, یا یہ تو دنیا ہے, اس میں کیا کیا چیز انکلوڈ ہوتی ہے؟ ہاں پیسہ, نمبر 1 پیسہ. اور جی شہرت, بہترین, یہی بولا بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہ صرف پیسہ نہیں شہرت بھی ہے. بہت سے لوگوں کو پیسہ نہیں چاہیے تو شہرت چاہیے ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے پھر ان کو شہرت چاہیے ہوتی ہے, پھر وہ شہرت کے لیے کام کرتے ہیں. ہاں کچھ لوگوں کے پاس بہت شہرت ہوتی ہے پھر اس کو استعمال کر کے وہ پیسہ کماتے ہیں. مثالیں موجود ہیں کہ زندگی بھر پیسہ کمایا, اب کیا کریں یار اتنا پیسہ آ گیا, چلو امریکہ کا صدر بن جاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کون تھا یہ؟ کوئی خاندانی سیاستدان تھے یہ لوگ؟ کوئی بڑی خدمات ہے؟ نہیں, پیسہ تھا, انہوں نے کہا یار چلو لیٹس پارٹی, امریکہ کا صدر بنتے ہیں, پریزیڈنٹ بنتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کے پاس شہرت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار اب کیا کریں, شہرت اتنی ہے, پیسہ کماتے ہیں. ہاں دنیا کی آسائشیں, تھوڑا سا اس کو واضح ہونا چاہیے. پیسے سے کیا آسائشیں آتی ہیں؟ ہاں پیسے سے ہی تعلق ہے نا اس کا, کہ آپ نے گاڑی خرید لی, بنگلہ خرید لیا, ٹریول کر لیا بزنس کلاس, فرسٹ کلاس میں. تم کیوں کھڑے ہو بھائی, بیٹھ جاؤ نا. ہاں اچھا اسپاؤس, اچھی بولو آپ, کلیئر کرنا پڑتا ہے, آج کل کا دور ایسا ہے. ادھر اچھا, ادھر اچھی اور ادھر اچھا. ہاں بالکل. یہ کہاں کھنچتا ہے؟ تعلقات, ریلیشن شپس. تو تیسری چیز ہو گئی تعلقات, یہ بھی دنیا کا نام ہے. صحیح ہے. بہت سے لوگوں کو پیسہ شہرت نہیں چاہیے, وہ اپنے تعلقات کی بنا پہ بڑے سیٹسفائڈ ہوتے ہیں. یار میرے تعلقات ہیں, یہ میرے جو ریلیشن شپس ہیں میں اس میں خوش ہوں. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر چیز بری ہو, نہ پیسہ ہر وقت برا ہے, نہ شہرت ہر وقت بری ہے. تعلقات تو بلکہ آگے آئے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشی جو چیز انسان کو, یعنی پریکٹیکل چیز کچھ کر کے انسان کو ملتی ہے, وہ ہے اپنی فیملی کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا, اگر تعلقات اچھے ہوں فیملی کے ساتھ. صحیح. تو یہ بھی ایک دنیا کا پارٹ ہے. اور چوتھی چیز ہیلتھ, بہترین صحت ہے انسان کی, اور شاید یہ باقی سب چیزوں سے زیادہ اہم ہے. ابھی دنیا کی بات, ابھی دین کی بات نہیں ہو رہی. یعنی دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے بھائی؟ جی ہیلتھ ہے. یہ ہیلتھ سب سے بڑی نعمت ہے. 5ویں چیز کیا چاہیے؟ سکون. ٹھیک ہے, یہ ہٹ کے ہے, اس کو کرنے میں سکون چاہیے, اسی لیے تو آپ لوگ آئے یہاں پہ. ہاں جی ایج, عمر, وقت ہے. اوکے لیٹس ایکسیپٹ, ہاں یہ بھی دنیا ہے, لیکن یہ عمر ہم نے ان چیزوں کے درمیان ہی گزارنی ہے نا. ایک 5ویں چیز بڑی ہے ہمیں, پاور. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, پاور. یہ بھی ایک دنیا کی حقیقت ہے. انسان کہے مجھے شہرت نہیں چاہیے, پیسہ نہیں چاہیے, تعلقات گئے بھاڑ میں, پاور ہونی چاہیے. اور پاور کیسے سامنے آتی ہے؟ تعلق, ریلیشن شپس تو ریلیشن شپ بنا کے آتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے اس میں.
پیسہ کمانے سے آتے ہیں. آ جائیں ادھر، آ جائیں ادھر، آ جائیں ادھر، آ جائیں ادھر، آ جائیں. پیسہ کمانے سے، کاروبار کرنے سے، جاب کرنے سے، انویسٹمنٹس کرنے سے آتا ہے. شہرت بھی کچھ مختلف کام کرنے سے آئی جاتی ہے. پاور کس طرح آتی ہے؟ عہدے سے. پتہ کیسے چلتا ہے پاور ہے میرے پاس؟ ہاں، پاور کی ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ پاور جب تک اپلائی نہیں ہوتی تب تک اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. اور اس دنیا میں جتنی تباہی ہوئی ہے اور آج کی تاریخ میں بھی ہو رہی ہے، وہ صرف اپنی پاور کو دکھانے کے لیے اور پاور کو ثابت کرنے کے لیے ہو رہی ہے. اور یہ پاور ثابت ہی تب ہوتی ہے جب اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ میں دیکھوں میں کتنا طاقتور ہوں. ٹریگر چیک کرتا ہے انسان، قوموں کے لیڈر چیک کرتے ہیں کہ میں چیک کروں کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے، میں کتنا پاورفل ہوں. تو بھائی یہ 5 چیزیں کہہ لیجیے دنیا کا نام ہے. اور اس 5 چیزوں کو ایکولز ٹو دنیا جب ہم کرتے ہیں تو اس دنیا کی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے ان 5 چیزوں کے حوالے سے. پہلی حقیقت کیا ہے؟ ہاں، ٹیمپرری ہے. بہترین کہ یہ دنیا اگر کسی کو مل گئی، چلے اس سے پہلے بھی ایک حقیقت ہے. صحیح ہے آپ کا پوائنٹ. اس سے پہلے بھی ایک حقیقت ہے، ٹیمپرری ہے. ٹھیک ہے. ہاں، موت ٹیمپرری ہے. یہ سب ٹیمپرری ہے. بھائی سب سے پہلی حقیقت یہ سب کو نہیں ملتی، سب کے پاس ایکول نہیں ہوتی. آج اگر ہم ناخوشی محسوس کر رہے ہیں، آج ہم غیر مطمئن ہیں، تو بھائی سب سے پہلے اس بات اور اس کا تعلق ہم دنیا سے اگر کہیں جوڑ رہے ہیں تو بھائی یہ بات سمجھ لیں کہ یہ دنیا اور اس کے جو بھی لوازمات ہیں یہ سب کو برابر نہیں ملتے. آپ کسی کا گھر دیکھ کے اگر ناخوش ہو رہے ہیں، کسی کی شہرت عزت کو دیکھ کے ناخوش ہو رہے ہیں، کسی کے تعلقات، کسی کی بیوی، کسی کے شوہر، کسی کے بچے، کسی کے ماں باپ کو دیکھ کے آپ کے اندر ناخوشی آ رہی ہے، پھر انفیورٹی کمپلیکس آ رہا ہے. کسی کی طاقت کو دیکھ کے کہ وہ کتنا طاقتور ہے اس سے آپ کو حسد ہو رہا ہے. کسی کی پوزیشن، عہدہ دیکھ کے اگر آپ کو کوئی فیلنگ آ رہی ہے، آپ ناخوش ہو رہے ہیں، تو بھائی جان یہ بات سمجھ لیجئے یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے. دنیا میں سب کو برابر نہیں ملتا. اور تاریخ میں ایک ایسا کانسیپٹ گزرا ہے کہ جس میں دنیا میں سب کو برابر دینے کی کوشش کی گئی تھی. کیا تھا؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، کمیونزم. آج بھی کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ایگزسٹ کرتے ہیں. کیا مقصد تھا اس کا؟ سب کو برابر دے دو. رزلٹ کیا ہوا 50 سال بعد، 100-150 سال بعد؟ ایسے تو نہیں بھی سب کے برابر ہوتے، سب کے ایک ہی گھر ہوتے، سب کے پاس ایک ہی گاڑی ہوتی، سب کا ایک ہی لائف سٹائل ہوتا، سب ایک ہی کھا رہے ہوتے، پی رہے ہوتے. جی کیا ہوا؟ ہاں چلو وہ تو ایک کرپشن ہو گئی نا بھائی. ہاں لیکن رزلٹ کیا ہوا؟ جب سب کو برابر ملنا شروع ہوا تو نہیں، اس وقت بھی مل گیا، اس وقت تو مل گیا. رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ بھائی یہ قدرت کا نظام ہے، اس سے اگر آپ کھیلنا چاہیں گے اور اس نظام کو آپ چینج کرنا چاہیں گے تو یہ آپ کے مطابق رزلٹس نہیں دے گا. یہ جو حقیقت ہے اپنی حقیقت میں واپس آ جائے گا. قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کسی لیے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے واضح کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی ایکوالٹی ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، سب کو برابر تنخواہ ملے گی. ٹھیک ہے، ویری گڈ، سب کو برابر ملنا شروع ہو گئی. لیکن مسئلہ یہ تھا سب کی ضروریات مختلف تھیں. افنان بھائی تھے، ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی، شادی بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ گاڑی نہ بائک، پڑھنے بھی جانا تو پیدل پہنچ گئے، تو سارے پیسے جیب میں. اور دوسرے ایک بھائی ہیں، ان کو بھی اتنے ہی پیسے مل رہے ہیں، تو دوسرے ایک بھائی ان کو بھی پیسے مل رہے ہیں، لیکن وہ ٹھہرے 5 بچوں کے والد، بیوی، والدین بھی ان کے اوپر، گھر ان کا رینٹ کا،
کام پہ جانا ہے تو اس پہ خرچہ بھی ہے. تو ان کو جتنے پیسے ملے تھے وہ سارے ختم ہو رہے تھے, یہ پیسے جمع کیے جا رہے تھے. 10 سال بعد کیا ہوا, یہ جتنی ایکوالٹی تھی وہ سب بیڑا غرق ہو گئی, ختم ہو گئی. تو بھائی یہ قدرت کا نظام ہے, یہ سب کو ایک جیسا نہیں مل سکتا. قرآن کہہ رہے اللہ کا فیصلہ ہے. صحابہ بھی ایک دفعہ گئے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم میں پیسے والے ہمارے ساتھی ہیں, پیسے والے صحابہ ہیں, یہ تو ہم سے آگے نکل گئے. یہ ان کے پاس پیسے, یہ صدقہ کرتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ میں بھر بھر کے اجر لے جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں یہ کیا ہوا. لیکن آپ کوئی سلوشن دیں ہمیں کہ ہم بھی کوئی عمل کریں, یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا تم ایک کام کرنا. کیا کام بتایا تھا؟ ہاں, ہر نماز کے بعد تم 33 دفعہ وہ اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنا. یہ بھی تمہیں, یعنی آپ دیکھیں صدقے کا آلٹرنیٹو کیا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ذکر. ذکر کرنا بھی ایک صدقہ ہے. ٹھیک, تو ہر چیز پیسے سے نہیں ہوتی بھائی, اجر بھی پیسے کے بغیر بھی ملتا ہے, صرف صدقہ نہیں ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی حج مہنگا ہو گیا تو کیا ہوا, 5 وقت نماز پڑھنا فری آف کاسٹ ہے, گھر سے نکلیں جائیں نماز پڑھیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو یہ ڈپریشن ہو رہا ہے کہ بھائی میں عمرے پہ نہیں گیا, میں نے آج تک بیت اللہ نہیں دیکھا, اور یہ کیسی میری زندگی ہے, یہ میری زندگی کی کیا تقدیر ہے کہ میں بیت اللہ نہیں جا سکتی یا جا سکتا, اتنے وسائل نہیں ہیں میرے پاس, اور میں اسی کو ڈنڈورا پیٹ رہا ہوں یا پیٹ رہی ہوں اور رونا رو رہی ہوں, رونا رو رہا ہوں. تو بھائی یہ 5 وقتہ نمازیں فری ہیں, والدین کی خدمت کرنا فری ہے, ہاں, لوگوں کو مسکرا کے دیکھنا, اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے, کوئی محنت نہیں لگتی. لوگوں سے اچھی بات کرنا, اس میں بھی کوئی پیسے نہیں لگتے. لوگوں کے خلاف نہ بولنا, اس میں تو کچھ بھی نہیں لگتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ ہے کیا حدیث ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے 2-3 اعمال بتائے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو. صحابی نے کہا اگر میں اس کی استطاعت نہ رکھوں. جی آ جائیں ادھر, ادھر یہ جگہ خالی نہیں. ابھی میرا خیال ہے باہر ہی آپ بیٹھ جائیں. تو وہ صحابی نے کیا پوچھا, انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کی استطاعت نہ رکھوں, توجہ ہے جی, کہا کہ اگر آ جائیں واپس ادھر آ جائیں, اگر میں اس کی استطاعت نہ رکھوں تو میں کیا کروں. انہوں نے کہا اب یہ کر لینا. انہوں نے اگر اس کی استطاعت نہ کروں تو یہ کر لینا. سب چیزوں کے بعد جب انہوں نے کہا اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھوں تو کیا کروں, نہیں کہ پھر یہ کام یہ کرنا کہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا. کم از کم اگر کوئی کام کر سکتے ہو یا میں اور آپ کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ اپنی شر سے ہم دوسروں کو بچا کے رکھیں. تو اس میں کوئی انرجی لگتی ہے, بلکہ جو لگنی ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے, سیو ہو جاتی ہے. صحیح. تو وہ صحابہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس, انہوں نے کہا کہ کچھ بتائیں کہ ہم کچھ کریں. انہوں نے کہا بھائی یہ تسبیح پڑھ لو. صحابہ ماشاء اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے, سب تسبیحاں پڑھنا شروع کر دیں. اب وہ جو صدقہ دینے والے صحابہ تھے ان کو بھی پتہ چل گیا یار یہ تو اتنی بڑی نیکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد تسبیح بتائی ہے, وہ بھی تسبیح پڑھنا شروع ہو گئے. تو یہ تو ان کا ایک جیک پاٹ لگ گیا, نہیں کہ صدقہ بھی کر رہے ہیں اور تسبیح بھی کر رہے ہیں. لیکن جو وہ صحابہ تھے جن کے پاس مال اتنا نہیں تھا وہ پھر پریشان ہو گئے. آپ نوٹ کریں پریشانی کی بنیاد کیا ہے, کہ دوسرا نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے. ڈسکمفرٹ کا فیکٹر کیا ہے, وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی میں نیکی کر رہا ہوں, وہ بھی کر رہا ہے لیکن وہ مجھ سے زیادہ کر رہا ہے.
اور ایز کمپیئر ٹو آج ہم اپنے آپ کو ان کنٹراسٹ دیکھیں, ہماری پریشانیوں کی وجوہات کیا ہیں, ہم کن چیزوں کو لے کے سوچتے ہیں, ہمارا ہم اور غم کیا ہے. تو نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں تسبیح بتائی تھی, یہ تو وہ بھی کرنا شروع ہو گئے, اب وہ صدقہ بھی دے رہے ہیں اور وہ تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں ہر نماز کے بعد, اب کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو تم, کہ تمہیں بھی اللہ پیسے دیتے, تم بھی کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہو, اتنا مال دے, فضل مال دے کہ تم صدقہ کرو. تو بھائی یہ دنیا کی پہلی حقیقت ہے, یہ دنیا سب کو نہیں ملنی. انسان نے کوشش بھی کی سب کو برابر مل جائے, انہیں ہو نہیں سکتا. نمبر 1. نمبر 2 حقیقت وہ والی ہے بھائی, اگر مل بھی گئی, توجہ ہے سب کی, اگر مل بھی گئی اور ڈفرینٹ اپ اینڈ ڈاؤن مختلف لیولز کی کچھ نہ کچھ ملی, تو بھائی یہ ٹیمپرری ہے, مل کے بھی چھن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہی آیت کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے, ٹیسٹ کریں گے. کس چیز سے؟ اچھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے, کوئی عالم انسان نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے, قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ قرآن جس کے ایک ایک حرف پہ امت کا اجماع ہے, جس کا ایک حرف کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, کسی بھی ایک حرف. کسی نے آج کافر بھی اس کی اوتھینٹسٹی کو مانتا ہے آج. اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ضرور بالضرور میں تمہیں آزماؤں گا. ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, یہاں لفظ ہے وَلَنَبْلُوَنَّ, یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ نبلو تھا, نبلو. اگر یہ آتا تب بھی معنی صحیح ہوتا, وَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ہم تمہیں آزمائیں گے ہر اس چیز سے, یہ جو آگے آ رہی ہے, تو معنی تو صحیح ہوتا. لیکن یہ نبلو سے پہلے لام اور بعد میں نون مشددہ کیوں لگائی بھائی؟ تاکید کے لیے, یہ ایمفسس کے لیے, اس بات پہ زور ڈالنے کے لیے کہ بھائی یہ کام ضرور ہوگا, تم اس سے بھول میں نہیں رہنا. اللہ کہہ رہے, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی. ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے. کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف سے. کس کا خوف؟ بھوک کا خوف, مال کے کم ہو جانے کا خوف, دشمن کا خوف, ہر طرح کے خوف سے تمہیں آزمائیں گے. اور کس سے؟ والجوع, ایکچوئل بھوک سے بھی آزمائیں گے. ایکچوئل آپ کی ریسورسز میں کمی آ جائے گی, ایکچوئل میں آپ کے وسائل کم ہو جائیں گے, آپ کی انکم کم ہو سکتی ہے, ہٹ سکتی ہے, جاب چھوٹ سکتی ہے, کاروبار تباہ ہو سکتا ہے, ایک رات میں ہو سکتا ہے. جس چیز کو آپ نے سالوں لگائے بنانے میں, پلک جھپکنے میں وہ ختم ہو سکتی ہے. یہ ہوگا. اور کس سے؟ والجوع ونقص من الاموال, مالوں کی کمی سے, والانفس, کسی جان. میں نے کہا نا اب یہ سب چیزیں کیا چل رہی ہیں, یہ دنیا کی چیزیں چل رہی ہیں کہ مال, دولت, خوف, اس اپنی شہرت کھو جانے کا خوف, اپنی عزت ختم ہو جانے کا خوف. اور پھر فرمایا کہ انفس, جانوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے. کسی سے وہ محبت کرتا ہوگا, کوئی والدین میں سے کسی سے, بیوی سے, شوہر سے, اولاد سے, اللہ تعالیٰ اس کو لے لے گا. یہ تو ضرور ہوگا, مل کے بھی چھن جائے گا. اور آگے کیا فرمایا؟ والثمرات, پھلوں کی کمی کی وجہ سے. اور کیا ہوگا آخر میں پھر کیا فرمایا؟ وبشر الصابرین, خوشخبری ہے کہ ان کے لیے, صبر کرنے والوں کے لیے. اس پہ پھر بہرحال آگے بات ہوگی, لیکن ابھی دنیا کی حقیقت واضح ہو گئی کہ بھائی پہلی کیا تھی؟ جی جاگ رہے ہیں, سو گئے؟ ہاں
برابر نہیں ملتی بھائی, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ, کسی کو کم, کسی کو زیادہ. دوسرا, مل بھی گئی تو چھن جائے گی. اور تیسرا, ہاں یہیں چھوڑ کے جانا ہے. ہاں مل گئی چھن جائے گی, بالکل یہ اس کا پارٹ ہو گیا, یہ بھی پارٹ بالکل صحیح ہے, یہیں چھوڑ کے جانا ہے. کفن میں جیب نہیں ہوگی بھائی, چیک بک ساتھ نہیں ڈالی جائے گی. صبر کرنے والی خوشخبری ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا رزلٹ ہے, یہ بھی بات بھی صحیح ہے. ہاں بھائی, یہ دنیا جتنی ملتی رہے گی یہ آپ کو سکون نہیں دے گی. جتنا یہ بڑھتی رہے گی یا جتنا آپ اس کو کنزیوم کرتے رہیں گے, آپ کی سکون میں کمی ہوتی رہے گی. اور یہ بڑے خوبصورتی سے انگریزوں نے اکنامکس کا ایک اصول بنایا ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی. کس کس نے پڑھا یہ؟ ہاں ہاں, آسان سے الفاظ میں کہ جتنے زیادہ آپ کسی چیز کا استعمال کرتے رہتے ہیں, اس سے جو خوشی ہر ایک زیادہ پہ آپ کو ملنی ہوتی ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے. روزہ رکھتے سب؟ ہاں, افطاری کا ٹائم آتا ہے, اذان ہوتی ہے, کھجور کھائی, اب پانی لیا. اس سال رمضان میں تو گرمی شاید اتنی نہیں تھی, پہلے رمضانوں میں بہت زیادہ ہوتی تھی. لیکن جب سخت گرمی ہو اور سخت گرمی کا روزہ گزارا ہو, بڑی شدید پیاس لگی ہوتی ہے روزے کے وقت, اور مسلمان ہے, برداشت بھی کر رہا ہوتا ہے, بول نہیں رہا ہوتا مجھے پیاس لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے. تو جب وہ پہلا گلاس لیتا ہے پانی کا, کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ یہ دنیا کا بہترین مشروب ہے, سب سے زیادہ بے ذائقہ ہے لیکن سب سے زیادہ ذائقے دار ہے. کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, لیکن جو سکون یہ دیتا ہے کوئی چیز نہیں دے سکتی. آپ پیپسی کی پوری 1.5 لیٹر کی بوتل بھی پی لیں روزہ کھول کے, تب بھی پانی چاہیے ہوگا بھائی, پانی کا متبادل کوئی نہیں ہے. تو پہلا گلاس جب آپ پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کتنا سکون ملتا ہے. الحمدللہ, اللہ نے روزہ پورا کرایا, اللہ نے پانی میسر کر دیا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, خوش ہوتا ہے انسان کہ مومن کے لیے, روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے, جب وہ روزہ افطار کرتا ہے, یہ خوشی ہے اس کے لیے. اب سوال یہ ہے, اب وہ دوسرا گلاس پی رہا ہے تو اتنی خوشی ملتی ہے جو پہلے میں ملتی ہے, اب تھوڑی خوشی کم ہو گئی. اب مثال کے طور پہ اگر 100 پوائنٹس خوشی ملی تھی پہلے گلاس پہ, تو دوسرے پہ 60-70 پہ آ جائے گی. خوشی ملے گی, ایسا نہیں ہے. اس لیے لوگ روزہ کھولتے ہی 3-3 4-4 گلاس پی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر پیٹ پکڑ کے لیٹ جاتے ہیں. تو پیتا ہے بندہ, دوسرا پیا, لیکن خوشی میں کمی آتی ہے, 60-70 پہ آ جائے گی. تیسرے گلاس پہ ہے, تیسرے گلاس پہ کیا وہ جو 60-70 پوائنٹس کی بھی خوشی ملی تھی وہ ملے گی, وہ 30-40 پہ آ جائے گی. 3 پی لیا بھائی, اب تو نہیں دکھ رہے, ابھی پکوڑے وغیرہ کچھ نہیں دکھ رہا, ابھی پانی پینا ہے. تیسرا گلاس پی لیا, اب چوتھے پہ آ گئے. کیا چوتھے پہ وہ خوشی ملی جو پہلے پہ ملی؟ بالکل بھی نہیں. دوسرے پہ نہیں, تیسرے سے بھی کم خوشی ملے گی. یہاں تک کہ جب کوئی 5واں 6واں گلاس آپ پئیں گے, جگہ ہوتی ہے 5 گلاس پینے کی, لیکن آپ کہیں گے یار بس ابھی باہر آ جائے گا. تو یہ کیا ہے, یہ دنیا آپ کو سے جو آپ کو سیٹسفیکشن ملنی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی رہے گی. یہ دنیا کی حقیقت ہے. آپ دنیا میں جو اگین 5 چیزیں میں نے بتائیں, ہوتا کیا ہے, دنیا جتنی آتی ہے اس کی ہوس بڑھتی رہتی ہے اور سیٹسفیکشن کم ہوتی رہتی ہے. جو لوگ جاب کرتے ہیں, کبھی نہ کبھی پہلی جاب لگی ہوگی ان کو, پہلی سیلری آئی ہوگی, ہاں کتنی خوشی ہوئی ہوگی, پارٹی ہوئی ہوگی اس دن. اماں کو لا کے بڑا سینہ چوڑا کر کے لا کے جو ہے نا وہ پے چیک دیا ہوگا, یا کم از کم بتایا ہی ہوگا اگر کوئی کنجوس سا ہوگا تو, کہ مجھے سیلری مل گئی. لیکن اس کے بعد جتنی خوشی وہ پہلے پے چیک پہ ملی تھی, دوسری تیسری چوتھی 5ویں 11ویں 12ویں دفعہ نہیں ہوتی, کیونکہ 12ویں دفعہ تو بھائی عادت لگ چکی ہوتی ہے, پھر وہ بڑھتی نہیں ہے تو وہ ناخوشی ہوتی ہے, کیونکہ اب عادت لگ گئی.
اور یہی دنیا کی دوسری چیز ہے. گاڑی ہے مثلاً, ایک انسان کے پاس کچھ نہیں ہے, پیدل چل رہا ہے, تو اس پیدل چلنے والے کی خواہش ہوتی ہے یار گرمی بہت ہے, کوئی سائے دار جگہ سے گزرنا پڑے, کٹ چھوٹا ہو, رستہ چھوٹا ہو, ٹھیک ہے مل گیا اس کو. اور اس کی خواہش ہوتی ہے یار سائیکل ہونی چاہیے, میں 1 گھنٹے کے لیے واک کر رہا ہوں, جو کہ آج کوئی کرتا نہیں ہے بہرحال, یا میں بس میں جا رہا ہوں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی بسیں چینج کر کے دھکے کھاتے میں جا رہا ہوں. میری یہ خواہش ہے کہ میری ذاتی کوئی سائیکل یا موٹر سائیکل ہونی چاہیے. کہ یار موٹر سائیکل آ جائے مزہ آ جائے گا ہے. اپنی اگر بائک ہو گئی تو کیا خوب, پھر جہاں دل چاہے جب دل چاہے بس پیڈل مارا اور چل دیے. آ گئی اس کے پاس, جب اس کے پاس آ جاتی ہے, مہینہ چلایا 2 مہینہ سال, انہیں یار سب کچھ اور اچھا ہونا چاہیے. اب اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہاں گاڑی چاہیے. نہیں بیچ والے بھی ہوتی ہیں, 70 لی تھی ابھی, اب 125 چاہیے, 250 چاہیے. بات آپ کی صحیح ہے. اس کے بعد گاڑی ہوتی ہے, لیکن کون سی گاڑی ہوتی ہے؟ بائک سے بندہ کہتا ہے یار مرسیڈیز ہونی چاہیے. کہ یار اتنی تو اوقات ہی نہیں ہے, سوچ سے بھی مت. کہتے یار گاڑی ہونی چاہیے, جیسی بھی ہو چلتی کا نام گاڑی ہونی چاہیے, 4 پہیے ہونے چاہیے, پیچھے سیٹ ہونی چاہیے, فیملی کو بٹھا کے بچوں کو بٹھا کے نکل لیں. اے سی ہو کراچی کے موسم میں, اگنیشن گھمائے گاڑی سٹارٹ ہو جائے, یہ ہو تو کیا بات ہے, لائف سیٹ ہو جائے گی. آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ رہا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, پھر 4-6 مہینے وہ چلاتا ہے, پھر روڈوں پہ دیکھتے ہیں یار نئے ماڈل کی گاڑی آ گئی, میں تو اس پٹی میں گھوم رہا ہوں, اور وہ دیکھو بہترین طریقے سے وہ گاڑی چلا رہا ہے, اور بغیر اسکریچ ڈینٹ کی گاڑی جا رہی ہے. کیا ڈرائیو ہوگی. پھر اللہ اس کو کبھی ایسی گاڑی میں بٹھا بھی دیتا ہے, تو بیٹھ کے اس کو احساس ہوتا ہے یار میں تو بالکل ہی فارغ گاڑی میں گھوم رہا ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ جو خوشی اس کو پہلے دن گاڑی چلانے کی ملتی ہے, یہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. اور یہ جو پروسیس ہے نا, یہ اینڈ تک جاتا ہے بھائی جان. اور یہ انسان کی ایک فطرت ہے, اور میرا خیال ہے اس میں شیطان بھی اپنا پورا پارٹ پلے کرتا ہے, کہ انسان سوچتا ہے یار وہ آ جائے نا تو پھر میں سیٹ ہو جاؤں گا, وہ حاصل ہو جائے تو میری زندگی آسان ہو جائے گی, وہ ہو جائے تو بس میرا ٹارگیٹ اچیو ہو جائے گا, میں سکون میں آ جاؤں گا. حالانکہ جب وہ ٹارگیٹ اچیو کر لیتا ہے, وہ پھر اسی پروسیس سے گزرتا ہے, اور پھر وہ بے سکونی اور ناخوشی کا شکار ہو جاتا ہے, اگر اس نے اپنے آپ کو نہیں کنونس کیا ہوا. کیونکہ پھر ابھی اس کو یہ پھٹی ہوئی گاڑی, پرانی گاڑی سے اس کو کہتا ہے یار بھلے چھوٹی گاڑی ہو, آگے کے ماڈل کی ہو, صاف ستھری ہو, وہ چلاتا ہے 2-4 مہینے, پھر عادت لگ جاتی ہے. اب وہ سائیکل بائک پہ نہیں آ پاتا, کہتا ہے یار اب سیڈان گاڑی ہونی چاہیے, ڈگی والی ہونی چاہیے. ڈگی والی آ گئی, اب وہ کہتا ہے یار ڈگی سے SUV گاڑی ہونی چاہیے, جیپ ہو, چھوٹی ہو بھلے جیپ ہونی چاہیے. جیپ آ گئی, جیپ سے آگے بڑھا کے یار بڑی LX 470 6000 cc کی لینڈ کروزر گاڑی ہونی چاہیے. بھائی جان وہ بھی آ گئی. اس گاڑی میں بیٹھ کے کیا اس کو باتھ روم آنا بند ہو جائے گا؟ کھانا وہ اتنی 2 روٹیاں کھائے گا, نیند اتنی ہے اس کی. لیکن دور سے شیطان ہمیں دکھا رہا ہے کہ یار دیکھو یہ کیا لائف ہے بندے کی, بہترین گاڑی ہے. کہیں آپ کو کھڑی ہوئی مل جائے تو آپ کہتے ہیں یار ذرا تصویر تو لینا. یہ مروبیت ہے ہماری کہ ہمیں گاڑیوں کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کا شوق ہے. کہتے ہیں نا کہ یہ انسان اتنا گر جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. آج ہماری خواہش کیا ہے کہ بس دنیا مل جائے, تصویر آ جائے ہماری کسی گاڑی کے ساتھ. دبئی جاتے ہیں, وہاں کار شو ہے, وہ تصویر اتار کے آ گئے. کیا ہوا؟ کتنے بجے بریک؟ 12 بجے نا, بس ٹھیک ہے بات ختم کر رہے ہیں. اور آج ہم روتے ہیں فلسطین کے, کہ دیکھو مسلمانوں پہ ظلم کیا ہو رہا ہے. بھائی آپ اپنا ویژن تو دیکھیں, آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے, آپ کا اور ہم کیا چیز بنی ہوئی ہے. آپ دن اور رات دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں, اور جن کے پاس دنیا ان کو اسپائر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک انسان کی جو یہ آگے بڑھنے کی اور اس میں سکون نہ دینے کی چیزیں کس لیول تک پہنچا دیتی ہے انسان کو.
آپ کو پتہ ہے دبئی اور مڈل ایسٹ میں ایسے بڑے بڑے شیخ ہیں، عربی شیخ ہیں کہ جن کے پاس پورے پورے آئلینڈ ہیں اپنے جو گاڑیاں ہیں ان کی اس کو پارک کرنے کے لیے. جتنا بڑا آپ کا شاید یہ ایکسپو سینٹر ہے نا، اتنا ان کا صرف ایک گیراج ہے، دنیا کی ہر طرح کی گاڑی اس میں. تو بھائی یہ دنیا انسان کو سکون نہیں دیتی. اگر وہ سکون اس دنیا کو تلاش کرنے میں، دنیا کو حاصل کر کے دنیا کو کنزیوم کرنے میں سکون تلاش کر رہا ہے، تو بھائی وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین آدمی ہے. کیونکہ آج اس کو وہ دنیا کی کوئی چیز مل گئی، تھوڑے دن بعد اس کو عادت لگ جائے گی اور پھر وہ بے سکونی کا شکار ہوگا. اور یہی دلیل ہے اس بات کی، یا یہ کہ بڑے بڑے ایکٹرز اور جن لوگوں نے سوسائڈ کیا ہے وہ نہیں تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ تھے جن کے پاس دنیا کا سب کچھ تھا. انہوں نے سوسائڈ کی کیونکہ اس چیز میں انہوں نے سکون تلاش کیا اور ان کو سکون نہیں ملا. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس بڑے ویل سیٹلڈ لوگ آتے ہیں، کاروباری طور پہ فائنینشلی ویل سیٹلڈ لوگ، اور آتے ہیں کہ جی میرے بچے کو نا حفظ میں داخلہ دلا دیں، بچے کو قرآن سکھا دیں. کیوں؟ آپ نے کیوں کیا؟ آپ کی تو لائف ایسی کچھ نہیں لگ رہی. کہ بھائی ہم نے زندگی گزاری، ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، پوری زندگی گزار دی، گھر بھی بنا لیا، بہترین لائف سٹائل بھی اختیار کر لیا، لیکن اب سمجھ آ گیا کہ یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی ہمیں سکون نہیں دے رہی جب تک اس میں دین نہ ہو. تو بھائی ہم تو بے وقوف رہے، ہم نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی، کم از کم بچے کی زندگی کام میں آ جائے. اور جن کو یہ بات نہیں سمجھ آتی وہ پھر لگے ہی رہتے ہیں تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا اور. وہ جو نیا 0 میٹر آئی فون پہلے دن لیا تھا اور بڑا انجوائے کیا تھا اس کو 1 ہفتے 2 ہفتے، بھائی 6 months ڈاؤن دا روڈ، 6-8 مہینے بعد اب وہ عادت بن چکا ہے آپ کی. اب آپ کو وہ بٹن وہ ٹچ کر کے اور اس سے پکچرز لے کے اور سب لے کے وہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہی. میں اکثر مثال دیتا ہوں ایک، بس یہ بات کر کے بات کو ختم کریں گے، کہ ایک سردار جی ہیں سکھ کمیونٹی کے یا ان کا جو بھی مذہب ہے، ان کے پاس نا 7 رولز رائس ہیں. کتنی؟ 7 رولز رائس. آج کی تاریخ میں ایک رولز رائس کم از کم بھی کوئی 15 سے 20 کروڑ کی ہوگی پاکستانی. ڈالر مہنگا ہو گیا. ان کے پاس کتنی ہے؟ 7. ان سے پوچھا بھائی 7 کیوں؟ 7 کیوں آپ کے پاس؟ لوگ ایک نہیں لے پاتے، ایک کے خواب دیکھتے ہیں، آپ کے پاس 7 ہیں تو اور پھر یہی کیوں 7؟ میں نے کہا مجھے گاڑی بڑی پسند ہے. تو بھائی ایک ہی گاڑی میں بیٹھے رہیں، جائیں سال بھر بعد دوسری لے لیں. میں کہ نہیں، میں کہ 7 رولز رائس میرے پاس 7 الگ کلرز کی ہیں. اچھا تو کیوں 7 الگ کلرز کی ہیں؟ کہا اصل میں ہفتے میں 7 دن ہر روز الگ رنگ کی پگڑ پہنتا ہوں، تو مجھے اسی رنگ کی گاڑی میں جانے کا شوق ہے، اس لیے میں نے اس کے حساب سے اپنی گاڑیاں رکھی. سفید پگڑ سفید رولز رائس، اور لال پگڑ لال رولز رائس، کالی پگڑ کالی رولز رائس، پیلی پگڑ پیلی رولز رائس، نیلی پگڑ نیلی رولز رائس. تو بھائی یہ پھر اس کا بھی کوئی اینڈ نہیں ہے. ہو سکتا ہے گھر میں کنورٹ ہو جائے، میں لال پگڑ پہنتا ہوں، میں لال گھر میں داخل ہوں، کالی پہن کے نکلوں تو کالے پینٹ ہوا ہو گھر پہ، ختم نہیں ہو. کیا پیسہ ہے خرچ کرنا تو ہے، کہاں کریں. تو بہرحال پہلا پوائنٹ کیا ہے، پہلے سیشن کا وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، کہ کیا پوائنٹ ہے آپ لوگ بتائیں گے؟ ہاں چلے میں بتاتا ہوں، پھر بریک کے بعد آپ لوگ بتائیں گے. کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، دنیا سب کے پاس برابر نہیں آتی، کسی کو کم کسی کو زیادہ. اس کو ایکسیپٹ کر لیں بھائی، اس کو مان لیں، اس کے غم میں نہ پڑیں. دوسرا، مل بھی گئی، اگر یہ غم آپ کا نہیں نکلا پہلا والا اور آپ کی خواہش ہے کہ بھائی آ جائے، تو بھائی یہ بھی ریڈی رہیں کہ آ کے بھی چلی جائے گی، تاکہ پھر آپ ڈپریشن میں نہ پڑ جائیں. اور تیسرا،
اگر مل بھی گئی اور نہیں چنی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ اسی میں سیٹسفیکشن اور خوشی ڈھونڈ رہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جائے گی اور پھر آپ ایک ناخوش انسان ہوں گے. تو بھائی سب سے پہلے انسان کو اس دنیا کی حقیقت اور اپنی حقیقت جاننے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ اپنے پہلے سیشن کو روکتے ہیں انشاءاللہ. 15 منٹ کا چائے کا بریک ہے. چائے پئیں، تھوڑا سا انرجی لائیں، واپس آئیں، باقی باتیں انشاءاللہ بریک کے بعد کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. خوشی جو ہوتی ہے نا یہ وقتی ہوتی ہے. انسان کسی بھی چیز سے خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس کا برقرار رہنا، وہ کیفیت انسان کے اندر سرایت کر جانا، اس کو کہہ لیں یہ الٹیمیٹ ہیپینس یا الٹیمیٹ سیٹسفیکشن ہے. اگر ہم نے اس سیکرٹ ٹو الٹیمیٹ ہیپینس کو تلاش کرنا ہے تو اس کانسیپٹ کو بڑا گہرائی سے سمجھنا ہوگا. اور اگر یہی سمجھ لیا نا، ہمارے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے اور اس کا دنیاوی زندگی سے بھی تعلق ہے.